بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت پنجم میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا معلم حافظ محمد ارسلان اور ہمارا آج کا بی لفٹ ہے نمبر 5۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے بی لفٹ کی جانب۔ پیارے بچوں، ہمارے آج کے SLO ہیں دعاؤں کے معنی اور مفاہیم سے آگاہ ہو سکیں، دی گئی مسنون دعاؤں کو اپنی روزمرہ زندگی بالخصوص نماز میں پڑھ سکیں، اور اسی طرح 9 اسماء حسنہ معانی پڑھ سکیں۔ گویا کہ ان SLO کی روشنی میں ہم نے دعاؤں کو پڑھنا بھی ہے، ان کے معنی اور مفاہیم سے واقف بھی ہونا ہے، اور ان کو اپنی عملی زندگی میں شامل بھی کرنا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے جو مبارک نام ہیں ان میں سے 9 نام ہم نے پڑھ کے ان کے معنی اور مفاہیم سے واقف ہونا ہے۔ چلتے ہیں ہم اپنے بی لفٹ کی جانب۔ کتاب کے ابتدائی صفحے پر آپ کو یہ تسلسل نظر آ رہا ہے جسے تمام طلبہ سالو کر چکے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا بی لفٹ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے متعلق، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ آپ نماز کے آخر میں، جو کہ یہاں پر ایک حالت آپ کو دکھائی گئی ہے، اسے تشہد کی حالت کہتے ہیں، اس تشہد کی حالت میں پڑھا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں 3 چیزوں کی دعا مانگی گئی ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نماز قائم کرنے کی دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ خود اپنے لیے بھی دعا مانگی اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی۔ کس چیز کی دعا؟ کہ نماز قائم کرنے والا بنا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنے کے بعد دعا کی قبولیت کی بھی دعا کی ہے کہ اے اللہ، جو میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے کیا کر؟ عطا فرما۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر اگر بات کی جائے تو لاسٹ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بخشش کی دعا کی ہے۔ گویا کہ اس دعا کے اندر ہی 3 دعائیں شامل ہیں، سب سے پہلے نماز کی قائم کرنے کی، اس کے بعد دعا کی قبولیت کی، اور آخر میں بخشش کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اس دعا کی تلاوت کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اجعلنی، اے میرے رب مجھے بنا دیجئے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی، ربنا وتقبل دعا، اور ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے والدین کو، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور سب ایمان والوں کو بھی، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ پیارے بچوں، دوسری دعا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور اس دعا کے اندر آپ علیہ السلام نے 2 دعائیں کی ہیں، ایک دنیا کے حوالے سے اور ایک آخرت کے حوالے سے، یعنی کہ دنیا کی بھلائی کا سوال کیا اور اسی طرح آخرت کی بھلائی کا بھی سوال کیا ہے۔ تو اس دعا کے اندر 2 دعائیں کی گئی ہیں۔ دعا کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما، فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ پیارے بچوں، اسماء حسنہ سے مراد وہ اسماء ہیں یا وہ نام ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور ان ناموں کی اگر فضیلت کی بات کی جائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے یہ نام یاد کر لے گا تو وہ اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب ہم جانیں گے کہ وہ اسماء کون سے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر العلیم، بہت زیادہ جاننے والا، القابض، رزق تنگ کرنے والا، الباسط، رزق میں فراخی دینے والا، الخافض، منکرین اور متکبرین کو پست کرنے والا، الرافع، بلند کرنے والا،
المعز عزت دینے والا، المضل ذلت دینے والا، السمیع بہت زیادہ سننے والا، البصیر سب کچھ دیکھنے والا۔ پیارے بچوں، کتاب پر موجود یہ مرکزیت جسے تمام طلبہ اپنے اساتذہ کی موجودگی میں اس کو پڑھیں گے اور ان دعاؤں کی تلاوت کریں گے جس طرح آپ نے اس لیکچر میں یہ تلاوت سماعت فرمائی، اور نیچے دیے گئے اسماء حسنہ کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح اس کتاب پر ہی موجود، بلکہ کتاب تمرین و جائزہ پر ہی آپ کو تدریسی جانچ ملے گی جسے تمام طلبہ کلاس میں حل کریں گے، اور اسی کتاب تمرین و جائزہ پر نکھار کی صورت میں آپ کو گھر کے لیے کام دیا جائے گا جسے تمام طلبہ گھر میں سولو کر کے لائیں گے اور اگلے روز اپنے اساتذہ کو دکھا کر ان سے دستخط کروائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔